السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ آج کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. اس خطے بر صغیر کی سب سے اہم خبر کہ پاکستان میں عالمی شہرت یافتہ صحافت کے استاد ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب کا آج اس جہان سے انتقال ہو گیا. وہ اگلے جہان چلے گئے, اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے. ڈاکٹر صاحب میری طرح لاکھوں ایسے صحافیوں کے, عامل صحافیوں کے اور استاد صحافیوں کے, یعنی صحافت پڑھانے والوں کے استاد ہیں. اور آئیوا یونیورسٹی امریکہ سے آپ نے پی ایچ ڈی کی تھی, اور وہ دور کہ جب ایم اے کے بعد براہ راست 5 سال میں پی ایچ ڈی ہوا کرتی تھی اور 2 سال کی ایکسٹینشن بھی مل جاتی تھی. اور امریکہ جو بھی پی ایچ ڈی کرنے آتا تھا وہ جاتا تھا وہ امریکن پاسپورٹ لے کے واپس آتا تھا, کیونکہ 5 سال کا سٹے ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب نے جو تھا وہ 1 سال میں ایم ایس یا ایم فل نپٹایا, اور اگلے 2 سال کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی نپٹا دی, اور یونیورسٹی والوں نے سر پیٹ لیا, اور ان کا تھیسس لیٹ ہوا. پھر 3.5 سال میں وہ فارغ ہو کے واپس آئے. 1.5 سال کے جو اضافی ان کو رینومریشن ملے تھے وہ یونیورسٹی کو جمع کروا دیے. اور انہوں نے ایک خط کی مار تھی جی ان کے لیے امریکن پاسپورٹ, لیکن انہوں نے نہیں لیا. وہ پاکستان سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے نوم چومسکی کے نظریات کے اوپر پی ایچ ڈی کی تھی. نوم چومسکی جب پاکستان آئے, لیجنڈ ہیں جی وہ اس وقت دنیا کے اندر صحافتی علوم کے. تو نوم چومسکی لاہور آئے خاص طور پہ ملنے کے لیے. ان کے پاس گئے تو انہوں نے میس کام ڈپارٹمنٹ میں ایک ان کے ساتھ چھوٹی سی تقریب رکھ لی, بچوں کو جمع کیا اور نوم چومسکی کو ان کو سنوایا. آپ اگر آج بھی نوم چومسکی کو سننا چاہتے ہیں یا ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ادائیگی کرنا پڑتی ہے $1 کے اندر نوم چومسکی کو پڑھنے کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب جو تھے, ہم نے ان کا انٹریکشن دیکھا. ڈاکٹر صاحب کی ذات اور کے حوالے سے ہر بندے کے مختلف تجربات ہو سکتے ہیں, مختلف یادیں ہو سکتی ہیں. میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے, ان کے گھر کے اندر سے لے کے اور ان کے دفتر تک میں ان کے ساتھ رہا ہوں. میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, میں ان کا کولیگ بھی رہا ہوں, اور میں ان کا براہ راست سب آرڈینیٹ بھی رہا ہوں. میں باتیں شروع کروں تو اس عظیم شخص کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اور 5 کم از کم میس کام کے ڈپارٹمنٹ جو تھے, یہ جو نیا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اصل ڈپارٹمنٹ بنا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, میرا مدر ڈپارٹمنٹ بھی ہے, وہ تو ڈاکٹر صاحب اس کے فاؤنڈنگ ڈین تھے جی, اس کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھے, اور پھر ڈین بھی بنے پورے اس شعبے کے. یہ جو ہے بہرحال ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے چلے گئے, آپ سے ان کی بخشش کے لیے دعا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے جانے کی وجہ جو تھی وہ کرونا بنی. ڈاکٹر صاحب ویسے بھی کوئی مثالی صحت نہیں رہی ان کی کبھی بھی. جب بھی ہم ان کے اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت بھی وہ چلنے پھرنے میں, دیکھنے میں, پڑھنے میں بہت محتاط تھے. اس میں ایک پروفیسرانہ طبیعت بھی ہوگی, لیکن ایک ان کی صحت کو دخل بھی تھا. اور لیکن وہ اپنے انہی مسائل کے ساتھ, صحت کے مسائل کے ساتھ چل رہے تھے. اگر دیکھا جائے کمپیریٹیولی جو اس وقت ہے تو ڈاکٹر صاحب سے بہت زیادہ ایجڈ لوگ بھی اس وقت زندہ ہیں, اور ان کے ہم اثر جو ہیں اور ان کے جو استاد ہیں یونیورسٹی کے وہ بھی ابھی ماشاءاللہ زندہ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو جب کرونا ان کے دیگر مسائل کے ساتھ ملٹی پلائی ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس سے جان بر نہیں ہو سکے. یہ جو ہے یہ ویسے ہی ذکر ہے, چونکہ اس وقت پروگرام میں کم از کم 2 افراد تو ایسے ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے میس کام ڈاکٹر صاحب سے پڑھا ہوا ہے, تو اس پہ بات کریں گے جی. اور دوسرا ہم بات کریں گے کرونا کے اوپر. آج پریس کانفرنس فرمائی ہے پنجاب کی وزیر صحت نے, اور انہوں نے لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا اعلان اور فیصلہ صادر کر دیا ہے. کچھ علاقوں کی نشاندہی کی ہے, اور اب بات اسی طرف جا رہی ہے. پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے جو کیبنٹ سے خطاب فرمایا تھا اس میں انہوں نے بڑا کریڈٹ لیا تھا اس بات کا کہ اگر میں 15 دن لاک ڈاؤن نہ کرتا تو کام بہت خراب ہو جانا تھا. اور سونا ٹیسٹ کم کر کے کیجویلٹیز کو ڈکلائننگ ٹرینڈ میں لا کے 67 کا فگر, اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک ہی کام آتا ہے دھمال ڈالنے کا, تو وہ دھمال ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ورچوئل دھمال جاری ہے. خیر اس کے اوپر بات کریں گے کہ کرونا کیا کیا تباہیاں لا رہا ہے, اور ہم ان تباہیوں کو ڈھانکنے اور چھپانے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں. تیسرا ہمارا آج کا موضوع ہوگا جی پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ٹینشن.
پچھلے کم از کم اگر مجھے اجازت دی جائے یہ کہنے کی کہ 24 ماہ سے یہ کام چل رہا تھا کہ پاکستانی سفارتکاروں کو سڑک کے بیچ میں روک لیا جاتا، ان کی گاڑی کے آگے موٹر سائیکل والے نامعلوم افراد جی ہاں کھڑے ہو جاتے جی، اور انہیں کہتے کہ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، اپنی آئیڈینٹی دکھاؤ. لوگ انڈین گزرتے ہوئے اس کی ویڈیوز بنا کے اور سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی سفارتکاروں کو روکا ہوا ہے یا پاکستانی سفارت خانے کے عملے کو روکا ہوا ہے، اور لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے. اور اب ظاہر ہے کہ اگر وہ پولیس ہو تو آپ اس کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں، لیکن نامعلوم افراد ہوتے تھے، سول کے اندر ہوتے تھے، موٹر سائیکلوں پہ دو بیٹھے ہوتے تھے. اور یہ سلسلہ جاری رہا. پھر 5 اگست ہو گیا، پاکستان نے 5 اگست کے پروٹیسٹ میں اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا. اس کے بعد بھی وہاں پہ جو عملہ تھا، گزشتہ دنوں 2 افراد کو وہاں پہ پکڑا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، پھر ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا ناپسندہ افراد قرار دے کے. اس کے بعد اسلام آباد کے اندر بھی 2 افراد جو تھے، ایک نے ایک راہگیر کو کچلا اپنی گاڑی کے ذریعے، ان کو، اور ایک صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کوئی منشیات سمگلنگ کر رہے تھے، ان دونوں کو ناپسندہ قرار دے دیا گیا. اب بھارت نے کہا ہے جی کہ پاکستان اپنا عملہ 50% کرے، اور پاکستان نے آگے سے جواب دیا ہے کہ جی 50% کیا، ہم 75% کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے اور اس کا جواب جو ہے ابھی پاکستان نے ان کو دینا ہے کہ آپ اپنا عملہ یہاں پہ کتنا کام کریں. تو یہ تھوڑی سی جو بڑھتی ہوئی ٹینشن ہے، آپ اس ٹینشن کو اگر چائنا انڈیا ٹینشن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہاں پہ انڈیا کوشش کر رہا ہے میکسیمم جو کہ رابطہ، سفارتی روابط بحال رہیں، وہ نہ کہیں ڈسکنیکٹ ہو جائے، لوکل رابطہ بھی بحال رہے. اور اس کے بالکل ریورس اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ادھر ہے. ویسے بائی دا وے انڈین وزیر دفاع جو ہے ماسکو میں جا کے چنگے خجل خوار اور ذلیل ہو کے واپس آئے ہیں. نہ ان سے کسی بھی اہم رشین عہدیدار نے ملنے سے انکار کر دیا. پیوٹن سے تو بیچارے ملاقات کے لیے کافی عرصہ وہاں پہ بیٹھے رہے، لیکن اس نے 15 منٹ کا فوٹو سیشن نہیں دیا. اور جو انہوں نے میزائل ڈیفنس سسٹم خریدا ہے رشیا کا ریجیکٹ کر کے اسرائیل سے خریدا ہے، اس پہ رشیا بہت ناراض ہے. تو وہ 30 طیاروں کا جو آرڈر ہے اب سنا ہے وہ 48 کا ہو گیا ہے، وہ شاید کوئی ڈینٹ نہیں کریٹ کر پا رہا رشیا کے دل پہ. اور رشیا کا دل اگر موم نہیں ہوتا تو وہ چائنا کو موم نہیں کر سکتا. یہ اس وقت بظاہر ہمیں وہ سفارتکاری نظر آ رہی، لیکن وہ آج کا ہمارا ایشو نہیں ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ منظر حیات صاحب. کالم لکھتے ہیں آپ، بڑا زبردست قلم کا، سنجیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر انفارمیشن کا بہاؤ اور جو آپ کی نثر ہے اس کی خوبصورتی دیکھا چاہیے. بہت شکریہ سر. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اسلام آباد سے. ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب، ہمارے بیورو چیف اسلام آباد کے اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر. آج بھٹی صاحب نے پنک کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، کچھ تباہی آنے کا امکان ہے. بھٹی صاحب تباہی آ گئی ہے یا آنی ہے؟ اور فرمائے یہ تباہی آئی ہوئی کرونا کی، اس سے جان چھوڑ جائے. اللہ معافی دے سر. آج اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب سید شعیب الدین صاحب، جن کو آپ شعیب الدین چاچو کے نام سے جانتے ہیں. لاہور کی صحافت کا ایک بڑا معتبر نام. بہت شکریہ آپ اصحاب کا. اپنا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کرونا ہے، اور آج ہم نے ایک سٹیپ اور آگے لے لیا، فردر ہم جا رہے ہیں اس کے اندر. بلکہ آپ اگر اجازت دیں تو بھٹی صاحب سے ڈیٹیل پوچھ لیں. آج وہ آج پریس کانفرنس کی ہے، راشد کیا نام ہے ان کا؟ جی ڈاکٹر یاسمین راشد. ہاں اچھا، آپ کو تو پرانے جانتے ہیں، وہ آپ تو ان کے سسر تک چلے گئے ہیں اور چکوال تک چلے گئے تھے، پھر وہ لاہور آ گئی. لیکن بات یہ ہے جی کہ یہی بات 15-20 دن پہلے یا 1 ماہ پہلے ہمارے جتنے میڈیکل پروفیشنل تھے، میڈیکل ڈاکٹرز تھے، جتنے ڈاکٹرز سندھ سے لے لیں، خواتین والی بھی، فیمیل ڈاکٹر جن کو لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ہم کہتے ہیں، وہ اور ڈاکٹر صاحبان یہی کہہ رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن کر دیں، اس کا جو کرو ہے اس کو اوپر نہ جانے دیں، اس کو فلیٹ کرنا ہے ہم نے. لیکن اس وقت ان کی بات نہیں سنی. اب ان کو عقل چونکہ ظاہر ہے تبدیلی آئی ہے، تو تبدیلی میں پھر عقل چھوٹی سی تاخیر سے آتی ہے. کیونکہ وہ تبدیلی جب جو لوگ تھے وہ اس وقت دھرنے میں تھے جب اللہ میاں عقل بانٹ رہے تھے، اس لیے تاخیر ہوئی. لیکن چلیں اب اس میں یہ ہے جی کہ گلبرگ ایریا، ڈیفنس، گارڈن ٹاؤن، جوہر ٹاؤن
اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جتنی اندرون شہر کی مارکیٹیں ہیں اور جتنی بڑی مارکیٹیں ہیں تمام علاقوں میں، یہ ساری کی ساری آج رات 12 بجے وہ بند کر رہے ہیں. انہوں نے یہی اس میں اور پلی یہی دی ہے کہ جی ہم نے اس کے کرو کو روکنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے رئیس صاحب کہ آج پریس کانفرنس میں ان سے بہت سارے ایسے سوالات کیے گئے لیکن انہوں نے جواب نہیں دیے، لیکن ان رپورٹرز کے مالکان کو فون چلے گئے کہ جی اس بچے کو سمجھائیں. اب اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کرو روکنا تھا، تو یہ سارا کچھ ہم لوگ تو یہی اس پروگرام میں چیخ چیخ کر کہتے رہے، اپنے گلے بٹھا لیے، ہم نے کھانسی کرا لی اپنے آپ کو، تنگ ہو گئے ہم لوگ کہ جی اس کو لاک ڈاؤن کریں. ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ آج بڑے پیارے لگ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ جو کہہ رہے تھے وہی میں کہہ رہا تھا کہ جی ہم اس کو لاک ڈاؤن کریں گے تو رکیں گے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، آپ کے ٹیسٹ رکے ہوئے ہیں. اگر کوئی ہو رہے ہیں سفارش سے، وہ اگر آپ آج دیتے ہیں، مثلا آج اگر 0 ڈیز ہیں تو 7ویں دن، آج کے 7ویں دن یعنی 1 ہفتے کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا. اتنی دیر میں آپ نے جو تباہی پھیلانی ہے یہاں پھیل چکی ہوگی یا ہم وینٹیلیٹر پہ جا چکے ہوں گے. لیکن ہمیں چونکہ پتہ نہیں اب وہ چڑیا گھر والا لطیفہ یہاں پہ فٹ میں کروں یا نہ کروں، لیکن گدھا جو ہے وہ اگلے دن ہنسا تھا. تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ. اب انہوں نے جو یہ کام کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے، یہی کام 1 ماہ پہلے کر لیتے تو آج ہم یہ جو کرو اوپر کو سپائک کو جا رہا ہے یہ ڈاؤن ورڈ جاتا اور ہم اس وائرس سے تھوڑے سے پیچھے ہٹنے شروع ہو جاتے. اور جو استادوں کی بات آپ نے کی شروع میں، وہ بھی اسی وجہ سے گئے. ان کو آپ نے نام صحیح نہیں لیا، ان کو قاری مغیث کہتے تھے. ان کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اور وہ عموماً قرت بہت زبردست کرتے تھے. اور شروع میں پروفیسر ڈاکٹر قاری مغیث الدین شیخ، ہاں جی، ان کے ساتھ میں نے کام کیا، ان کے ہم نے لیکچر سنے بھی اور ان کے اسٹوڈنٹس کو آگے میں نے پڑھایا بھی. یونیورسٹی میں پڑھایا، وہاں پہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی میں گیا، اور ابھی بھی جہاں پہ وہ پڑھا رہے تھے پرائیویٹ یونیورسٹی میں وہاں بھی ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ہمیں بلاتے تھے، ان کو چیکنگ کے لیے بھی بلاتے تھے. کئی دفعہ انہوں نے ٹیسٹ بھی لیا. بڑی ہمہ گیر قسم کی شخصیت تھے اور بڑے لائیولی رہتے تھے، ہر وقت ہنستے رہنا. جب بھی جانا انہوں نے کوئی ایک آدھا لطیفہ ضرور سنانا ہوتا تھا. وہ سنانے کے بعد کہتے تھے کہ مزہ آیا ہے کہ نہیں آیا. ہم نے کہا اگر تو ہم نے کہہ دینا، چونکہ استاد تھے ہمارے، تو کہہ دینا جی سر مزہ آیا لیکن تھوڑی سی تشنگی رہ گئی. انہوں نے کہا پھر دوسرا سن. تو اس قسم کے تھے کہ بڑے لائیولی ہر وقت انہوں نے رہنا، اور ان کے ہاتھوں سے ہزارہا اسٹوڈنٹ بلکہ لاکھوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مستفید ہوئے. اور آج بڑے بڑی اچھی جو جرنلسٹ ہیں، بڑے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں میرے سمیت. لیکن ایک بات جو ان میں بہت تھی اچھی، وہ یہ تھی کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا جی والدین کھلاؤ ان کو نوالا اچھا اور دیکھو ان کو شیر کی آنکھ سے، تو ان کا یہی مسئلہ تھا کہ وہ بہت زیادہ کرٹیکلی دیکھتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کو اور اس کے کام کو بالکل کبھی اس میں معافی نہیں تھی، اور فیڈ بیک بھی دیتے تھے. میرے ساتھ انہوں نے باقاعدہ مجھے ڈانٹ بھی ان سے سننی پڑی اس عمر میں اپنے بچوں کے سامنے، کہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ نے چونکہ چاروں میڈیمز میں کام کر لیا ہے، آن لائن، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا اور ریڈیو، تو اب آپ یہ علم اگلی نسل کو مرتب کریں. بہت ہو گیا اب میڈیا، آپ اکیڈیمیا کی طرف آئیں. اور وہ انہوں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا سناپسس بھی لکھ کے رکھا ہوا تھا PID کا، کہے تھے یہ تیرا سناپسس ہے، تم نے جمع کروانا ہے. بہرحال وہ چلے گئے اس دنیا سے. سر کمنگ بیک ٹو ٹاپک، فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ عقل مند اور بیوقوف جو ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بیوقوف بھی وہی کام کرتا ہے جو عقل مند کرتا ہے، لیکن بعد از خرابی بسیار. کیا کرونا میں ہم نے یہی نہیں کیا سر؟ بہت شکریہ جی. 2-3 چیزیں رضی صاحب بغیر کسی باعث کے، پولیٹیکل یا کسی قسم کے ریلیجس باعث کے بغیر میں عرض کروں گا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے جی کہ کوئی بھی پالیٹیشین یا جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ وبا کی ٹرینڈ نہیں ہے. یہ اس چیز پہ آپ تھوڑا سا ہمیشہ غور کیجئے گا کہ کوئی بھی ہماری پوری دنیا کے اندر کوئی پالیٹیشین جو ہے، پاکستان از ناٹ ایکسیپشن. جی میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کی گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کوئی بھی چیف ایگزیکٹو آف اے کنٹری، وہ مکمل کسی بھی پینڈیمک کے انکلوڈنگ کرونا اس کی ٹریننگ نہیں ہے. نمبر 2، اس کی کوئی دوائی نہیں ہے. اب درمیان میں کیا آتا ہے؟ درمیان میں ایڈمنسٹریٹو سپیس آتی ہے. ایڈمنسٹریٹو سپیس کو کیسے پلے کیا جائے، اس پہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے.
मतलब अमेरिकन्स की डिफरेंट है, स्वीड्स की डिफरेंट है, इंग्लैंड की डिफरेंट है, इंडिया की डिफरेंट है, पाकिस्तान की डिफरेंट है। हम लोग लॉकडाउन पे बहुत ज़ोर देते हैं और राइटली फॉर राइट रीजंस हम देते हैं, क्योंकि लॉकडाउन बहरहाल एक चीज़ को टेम्परेरली कंटेन करता है, कंट्रोल नहीं करता। ये जो कंटेनमेंट है ये उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ये मैं आपको अर्ज इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा उबहाम इसमें पैदा किया गया है कि अगर आप लॉकडाउन कर देंगे और आप कर्फ्यू लगा देंगे तो कोरोना रुक जाएगा। सर, कोरोना रुक ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप मैं एक अमेरिकन डॉक्टर को फॉलो कर रहा हूँ, जूतों के साथ जो कोरोना जो है, जो इस वक्त सेडिमेंटेशन के अंदर ज़मीन के साथ लगा होता है और वो ट्रैवल करता है फ्रॉम होम टू बिजनेस प्लेसेस, उसके मुतल्लिक तो आज तक बात ही नहीं हुई यहाँ। मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी डॉक्टर, किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं सुना कि आप अपने जूते जो हैं वो बाहर घर से रखें और वो जूते जो आप बाहर पहनते हैं वो अंदर ना लेके आए। सही। मीनिंग बाय देयर इज़ अ ग्रॉस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन कोरोना। कोई गवर्नमेंट इसे टैकल नहीं कर सकती। मैं आपको बिल्कुल एक तालिब इल्म की हैसियत से कह रहा हूँ, एफर्ट कर सकती है, इसको कंटेन नहीं कर सकती। अब सर दूसरी तरफ भी आइए, लकीर के दूसरी तरफ 22 करोड़ लोग हैं। सर 22 करोड़ लोग में से आज सर्वे करा लें आप, 21 करोड़ हों या शायद 15 करोड़ हों जो कहते हैं जी कोरोना तो है ही नहीं, इसमें क्या कर लेंगे आप? साजिश है। कोई कहता है जी ये यहूदियों की साजिश है, कोई कहता है जी ये हनूद की साजिश है। और इसके अंदर हमारे जय्यद तरीन पॉलिटिकल लीडर्स वो ये फरमाते हैं कि आप ज़्यादा सोया करें क्योंकि कोरोना सो जाता है। अब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इतनी अहमकाना बातें करके, माज़रत से मैं स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए, और अनसाइंटिफिक बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं, आपको कुछ नहीं कहेगा ये जो पेंडेमिक वायरल, ये जो वायरल है, ये वायरस जो है और जो कि डेडली है। मेरी सिर्फ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बंदे हैं, डेफिनेटली मेरे पास टाइम कम होगा, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि दुआ करें कि जो काफिर हैं ये मेहनत करके दवाई निकलवा लें, दवाई इसकी ईजाद कर लें, मैन्युफैक्चर कर लें, ताकि हम इंतहाई पायस मुसलमान जो हैं वो दवाई खाएं, हम ठीक हो जाएं और उसके बाद हम उम्रे और हज करें ताकि हम लोग काफिरों को फतेह उन पे पा सकें। तो सर इसका बिल्कुल कोई इलाज नहीं है, इसका एक सिर्फ है कि आप पर्सनल सेफ्टी पे आप करें, जिसको आप हमारे जैसे मुल्क में इंश्योर नहीं कर सकते। सही। आप दरवाजे को हाथ लगाते हैं, कोरोना आपको पकड़ सकता है। आप गाड़ी के हैंडल खोलते हैं, स्टीयरिंग को हाथ लगाते हैं, कोरोना आपको इन्फेक्ट कर सकता है। फिर हवा के अंदर जो 7 मिनट रहता है उसके मुतालिक भी बात करनी चाहिए कि 7 मिनट तक वो हवा में मौजूद है डाइल्यूट होने से पहले। उस 7 मिनट में अगर दूसरा आदमी जाएगा तो वो डेफिनेटली उस पे बाज़ लोग इन्फेक्ट 3 होगा। मिनट कहते हैं सर। सर 3 मिनट कह लें, चले 3 मिनट भी मरने के लिए, इन्फेक्ट करने के लिए बहुत होते हैं। जी सही। मेरी गुजारिश ये है कि अनसाइंटिफिक एटीट्यूड एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस ना होने के बराबर है। उसके साथ साथ लोगों के अंदर उभाम पैदा किया गया है फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, और उसका नतीजा ये निकला है कि हम इस वक्त तकरीबन बेबस हैं कोरोना के सामने। बिल्कुल सही। आगे क्या होगा मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक है। इससे अगला स्टेप, बेबस तो हम हैं और यकीनन बंदे की एक सर्टन लिमिट है, उसके बाद उसकी बेबसी का आगाज़ हो जाता है। इंसान की एक मखसूस हद से आगे नहीं जा सकता ना, उसकी बेबसी का आगाज़ हो जाता है। उसे पता चलता है कि कायनात में मुझसे अच्छी कोई, मुझसे बड़ी कोई चीज़, ताकत एग्जिस्ट करती है जो इससे आगे मैं नहीं जा सकता। लेकिन चाचू वहाँ तक तो बंदा एहतियात कर सकता है ना जी, मतलब कि अब एक नुक्ता नज़र और पैदा हो गया कि इस लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी तबाही फिरनी थी फिर गई है, और जितने लोगों को ये ट्रांसमिशन इसकी होनी थी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये इसका इलाज नहीं है, बिल्कुल इलाज नहीं है। जिन लोगों ने ये लॉकडाउन किए उन्होंने फिर केसेस के हवाले से इलाके आइसोलेट किए हैं, और उन इलाकों के अंदर फिर वो जो है वो मैसिव किस्म की मैन टू मैन टेस्ट और वैक्सीनेशन और फिर उनका इलाज, ये इसका था कि पहले आप उसको बंद करेंगे, बंद करके फिर आप केसेस का फ़्लो देखेंगे। जिन इलाकों से केसेस आ रहे होंगे उन इलाकों के अंदर फिर तमाम लोगों के टेस्ट होंगे और उनका इलाज शुरू होगा। तो हम अभी पहले मरहले पे पहुँचे हैं सर।
بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں جو پہلا لاک ڈاؤن کیا وہ رمضان بیچ میں آ گیا، اس کے بعد عید آ گئی، اور پھر ہم چونکہ بہت بڑے مسلمان ہیں لہٰذا ہم نے خریداری کرنی تھی ساروں نے. ہمارے بچوں کو نئے کپڑے چاہیے تھے، ہمیں خود کو نئے کپڑے چاہیے تھے، ہم نے عید کو نئے کپڑے پہننے تھے، لہٰذا ہم نے مارکیٹیں بازار اور سب کھول دیا. اور ہم جنہوں نے شاپنگ نہیں کرنی تھی وہ ونڈو شاپنگ سے پھر بھی باز نہیں آئے، اور اس کا نتیجہ پھر بھگتا، بہت اچھی طرح بھگت رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ جو آج آپ کو کرونا نظر آ رہا ہے، یہ اس عید الفطر کا یہ ہمیں کچھ تحفہ ملا ہے جو کہ ہم باز نہیں آ سکے. کہ سعودی عرب میں آپ دیکھیے انہوں نے اس سال حج جو ہے وہ باہر سے آنے والوں کے لیے منع کر دیا ہے، اور صرف ایک مخصوص تعداد، بلکہ بہت تھوڑی، کہاں 25 لاکھ 27 لاکھ لوگ حج کرتے تھے، اس دفعہ ابھی تک وہ 10,000 کہہ رہے ہیں. یہ ان کی ایک عقل مندی ہے، یا جو مرضی کہہ لیں آپ اس کو، ان کی پلاننگ ہے کہ لوگ اتنے زیادہ اکٹھے نہ ہوں کہ کرونا جو ہے وہ آگے پھیل سکے. کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ 20-25 لاکھ افراد اکٹھے کر لیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی، وبا ایک دوسرے سے پھیلتی جائے گی. انہوں نے جتنا کم کر سکتے ہیں کم کیا ہے، نقصان کم کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال میں نے کچھ جگہ کہیں پہ پڑھا تھا، میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں، کہ کچھ عرصے ماضی میں ایسے بھی گزرے ہیں جب کسی مسائل کی وجہ سے حج نہیں ہو سکا تھا. اس زمانے ایسے تھے. جی سر، میں نے یہ آپ کا جو سوشل بیچ میٹ ہے وہ اوریا مقبول جان صاحب، وہ تو کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب حج معطل ہوگا. سر یہ رضی صاحب کہتا ہے کہ میرے اوپر یہی میں بدقسمتی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ہر چیز کو اپنی طرف سے جوڑ دیتے ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ. مطلب 21 جون کو کہا یہ گیا کہ قیامت آ رہی ہے سورج گرہن کے ساتھ، پھر اس کا جواب ہی آیا کہ نہ اس دن جمعہ ہے، تو جب جمعہ ہی نہیں ہے تو قیامت کیسے آئے گی؟ مطلب یہ ہم اپنے آپ کو فوری طور پہ ایکسکیوز کے راستے نکال لیتے ہیں. اب رضوان صاحب یہ کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں نا، اسلام کے ساتھ چیزوں کو جوڑ رہے ہیں، یہ کیا مطلب؟ ہم یا کیا کرنے آپ کی باری آتی ہے بھٹی صاحب، آپ اپنی باری پوری لیجئے گا. چاچو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. نہیں میری باری تو آتی ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ مذہب کو ایٹ لیسٹ ان چیزوں سے الگ رکھیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ چلیے چاچو بات مکمل کر لیجیے. لائف قرآن جانا ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی مسلمانی ہے. کیا مسلمانی ہے؟ مسلمانی کا کرونا سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آئی. بھٹی صاحب ایک منٹ دے دیجئے ان کو، آپ سنیں اپنا ریکارڈ سنیں. میں نے آپ کو شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی ہے. میں نے کہا کیا ہے کہ ہم اس کو ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں. آپ پھر دوبارہ سنیے گا پروگرام خود بیٹھ کے آپ نے کیا کہا ہے. آپ خود سن لیں، میں اس پہ جا کہاں رہا ہوں؟ کیا وہ میں نے کوئی اپنا اس پہ دائر دیے ہیں؟ میں تو یہی بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، ہم صحیح راستے پہ نہیں چل رہے. چلیے آپ عجیب بات ہے، آپ سنتے ہیں. چلیں چاچو پھر دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف، دوبارہ آتے ہیں. ہم جا رہے ہیں بھٹی صاحب کی لو. بھٹی صاحب ہوں تسی اپنا کر لو وہ نقطہ نظر. میں تو بات آیا رضوان رضی صاحب کہ دیکھیں کبھی آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری مسلمانی ہے. او بھائی کرونا سے مسلمان اسلام کا کیا تعلق، یا ہندوازم کا کیا تعلق، یا عیسائیت کا کیا تعلق؟ ایک پرائم منسٹر نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم یہ کھول رہے ہیں لاک ڈاؤن، اور عید کے اوپر اس کے لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد لوگ نکلے. جب تک لاک ڈاؤن تھا تو نہیں نکلے، اس وقت تک تو لوگ موو نہیں کر رہے تھے. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن تھا ایک گورنمنٹ کا جو کہ لیا گیا، اور پبلک اس کے تحت جو ہے وہ پھر خریداری کرتی رہی، اور سارا کچھ ایس او پیز فالو نہیں ہوئے. تو یہ بھی ایڈمنسٹریٹو فیلئر تھا. تو اس میں مذہب کو لے کے آنا، مسلمانوں کو تانا دینا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا جی. دوسری بات رہ گئی ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے. دیکھیں اس ہمارے ملک میں 3-4 مقدس گائے ہیں، اور ہمارا جو بیوروکریسی ہے وہ ان میں سے ایک ہے. ہمیں ساری زندگی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈی ایم جی کے بغیر ملک نہیں چلتا، اور جب کوئی کرائسس آتا ہے، یہ تو خیر کرونا ہے، وبا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ جناب وبا کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے.
آپ وبا کو تو چھوڑے, کرونا کی میں بات ہی نہیں کرتا, کسی شہر کے اندر ایک بلڈنگ اگر گر جائے یا کوئی ایک اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے خدا نہ خواستہ ہنگامی, تو یہ بیوروکریسی کہاں مینیج کر سکتی ہے؟ یہ ڈی ایم جی کدھر چلا جاتا ہے؟ اس وقت آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ کی جو ادارے ہوتے ہیں وہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ ایک عمارت گرتی ہے, ملبے کے نیچے سے لوگ نہیں نکلتے آپ سے. تو دیکھیں حضور, کرونا کو ایک سائیڈ پہ رکھیں, آپ جو آپ کی بیسک ٹریننگ ہے نا وہ صرف یہ ہے بیوروکریسی کی کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں اور آپ کو ان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. یہ ہے سوچ. اگر ایک ڈی سی چلے کرونا تو نہیں روک سکتا, ایٹ لیسٹ اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر یا اپنی شہر کے اندر وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروائے, یا ہسپتالوں کے اندر رولتے ہوئے جو لوگ ہیں دھکے کھاتے ہوئے, ایک طرف گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے بیڈ پڑے ہیں, دوسری طرف میں آج ایک یہاں پہ مجھے صاحب ملے تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ اپنے والدہ کو 7 ہاسپٹل میں لے کر گئے اور ایڈمیشن نہیں ملا, اور فائنلی کسی سے سفارش کروا کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمیشن ملا, اور کو 2-4 گھنٹے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ چیزیں تو آپ مینیج کر سکتے ہیں نا, یہ مینجمنٹ بیوروکریسی نے کرنی ہوتی ہیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے خدا کے لیے کیوں مقدس بنے ہوئے ہیں خام خواہ, اور اس ملک کی جان چھوڑ دیں. دیکھیں رہ گئی بات کہ یہ وبا ہے, تو اس کی پہلے دن سے مینجمنٹ غلط ہوئی. تفتان سے کس طرح سے لوگ آئے, رضوان رئیس صاحب ہم دنیا کی مثالیں دیتے ہیں, اچھا دنیا میں بھی پھیلا لیکن ہم سے ذرا پہلے, ہمارے پاس کافی ساری اگزامپلز اس وقت موجود تھیں کہ کس طرح یہ امریکہ جو ہے وہاں تک پہنچ گیا, کس طرح باقی, لیکن ہم نے اپنا جو تفتان کے اندر لوگ آئے تھے ان کو جس طرح سے کوارنٹائن کیا, جس طرح سے آئسولیٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جس طرح سے دھڑا دھڑ ان کو شہروں میں بھیجا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جو کوارنٹائن کے سینٹرز کی حالت تھی وہ بھی اس وقت آپ کے سامنے تھی, وہ تو الٹا کرونا پھیلانے والے سینٹر بنے ہوئے تھے. تو ہم نے تو بڑی اہتمام کے ساتھ اس کے پھیلانے کی پوری منصوبہ بندی ہماری جو حکومت ہے, ارباب اختیار ہے, انہوں نے کی ہوئی تھی. اب اگر آپ یہ بلیم کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو وبا ہے اور اس سے لوگ مرنا ہی تھے, تو دیکھیں انسان نے تو مرنا ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے اس نے روح نے اس دنیا سے جانا ہے. تو بس پھر اس کو دنیا کے جیسے اجازت ہے میں صرف عرض کر رہا ہوں, وہ غلام سرور خان نے ٹھیک ہو گیا بھٹی صاحب, کرونے کے اوپر, تو ہر چیز کرونے کے اوپر ڈال کے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں. چلیں یہ بات ہوگی. 1 منٹ ٹو رسپونڈ سر. سر بہت خوبصورت باتیں کی ہیں بھٹی صاحب نے. پہلی بات تو یہ کہ بیوروکریسی میں اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے کام کرنے کی. یہ ایک خوفناک چیز ہے جس کو لوگ نہیں اپریشیٹ کرتے. نمبر 2, انیفیشنسی اس وقت عروج پہ ہے. بیوروکریسی کی عرض کر رہا ہوں میں, سول بیوروکریسی کی عرض کر رہا ہوں. اور تھرڈ ہے جس کے اوپر ہم ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں کہ کرپشن اس لیول کی ہو چکی ہے کہ نو بڈی از انٹرسٹڈ ٹو ورک. اب یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ ملا کے ایسا ملغوبہ بنا چکی ہیں جس میں آپ نہیں صحیح کام کر رہے. یہ درست بات فرما رہے ہیں بھٹی صاحب. ٹھیک ہو گیا. ابھی میں پچھلے دنوں نئے CSS کرنے والے طلباء کے گروپ کو ملا, اور کافی دیر تک اس کے بعد نا میرے کانوں میں سائیں ہوتی رہی. جب ان کے مینٹل لیول کو یا ان کی اپروچ کو میں نے دیکھا تو مجھے خوف آیا کہ ان لوگوں نے پاکستان کا مستقبل سنبھالنا ہے. پاکستان کے بیوروکریٹس کو جو ایکسپوجر دینا چاہیے وہ پچھلے کم از کم 2 دہائیوں میں وہ نہیں مل پایا. ہم وار اگینسٹ ٹیرر لڑ رہے تھے, ہمارے جو ایک مخصوص بلکہ اچھی خاصی تعداد ہر سال بیوروکریٹس کی باہر ٹریننگ کے لیے جاتی ہے, وہ برڈن آف ورک کی وجہ سے نہیں جا پائی, وہ ایکسپوجر نہیں ہو پایا ان کا. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کی. اب وہ لوگ ذمہ دار پوزیشنوں پہ آ گئے ہیں, بڑا مایوپک ویو ہے ان کا چیزوں کا, یہ بھی ایک ٹریجڈی ہو سکتی ہے. جس طرح پہلے جو تھا ہمارا CSS کر کے آنے والا افسر جو ہے وہ کم از کم 1 ڈیکیڈ کے بعد تو ایک فورن ٹریننگ پہ جاتا ہی جاتا تھا. وہ ڈگری تھی, اور وہ ڈگری کورس ہوتا تھا جی, 3 سے 4 سال کا بریک اس کو ملتا تھا اپنے کام سے, اور وہ ایک نئی ڈگری کے ساتھ مزین ہو کے مسلح ہو کے واپس آتا تھا, اور نئے خیالات اور نئے آئیڈیاز اس کے ہوتے تھے. تو وہ جی بدقسمتی سے 2 دہائیوں سے یہ ایک پروسیس رکا ہے جی, اور اس کی وجہ سے شاید یہ ہوا ہے. بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اگلے موضوع کے اوپر جو ہے پاکستان بھارت کی سفارتی ٹینشن. پروگرام میں وقفہ.
वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया डिप्लोमेटिक टेंशन के ऊपर, सफारती जो इस वक्त कशीदगी पाई जाती है दोनों ममालिक के दरमियान। मेरा ख्याल है भट्टी साहब से शुरू कर लेते हैं। भट्टी साहब इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। भट्टी साहब हमें मुख्तसरन बताइएगा कि ये जो इस वक्त टेंशन चल रही है, कुछ इतलात हैं कि इंडिया ने कहा है पाकिस्तान को कि अपना 50% अमला कम करो, पाकिस्तान ने कहा नहीं हम 75% करने लगे। तो थोड़ा सा इंडियन को भी इसके ऊपर टेंशन तो होगी ना जी, कि हम, इसका मतलब है कि बिल्कुल ही कम्युनिकेशन के चैनल जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। अब इंडिया का एक रवैया जो है वो चाइना के साथ है और दूसरा हमारे साथ है। ये किस तरफ जा रहे हैं जी हम? मैंने तो कल इसको एलोबरेट किया था। देखिए, बावजूद इसके कि उनके दरमियान डिसएंगेजमेंट के ऊपर एग्रीमेंट या इत्तेफाक हुआ है, एग्रीमेंट तो नहीं इत्तेफाक हुआ है, और डिसएंगेजमेंट की जो मॉडलिटीज़ हैं वो अब तय की जाएंगी कि किन शराइत के ऊपर होगी, और उसके ऊपर भी खैर कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बदतरीन हालात के अंदर जब मोदी को सख्त दबाव का सामना था, तनकीद का सामना था, बंदे मारे लाशें पड़ी हुई थी, उसने चाइना के साथ जो अपनी एंगेजमेंट है उसको ख़त्म नहीं किया। उनके लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर, फौजी अफसरान के लेवल के ऊपर भी मुलाकातें होती रही, उनके डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी मुलाकातें होती थी, अब भी हो रही हैं। जबकि पाकिस्तान के साथ तो एक तवील अरसा हुआ इसने जो है वो ये चैनल बंद किया हुआ था। मैक्सिमम वो हमारे कमिश्नर को तलब, हाई कमीशन को तलब करते थे और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते थे हम उनके। इसके अलावा तो कुछ चैनल हमारे दरमियान जो है, आपने तो ऑफ़र कर करके इमरान खान साहब ने देख लिया, बल्कि मोदी के जीतने की दुआएं भी किया करते थे। तो यहाँ से आपको फ़र्क ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के हवाले से इंडिया की एक दूसरी पॉलिसी है जिसके ऊपर वो अमल पैरा है, और ये जितना बिल्डअप पहले से LOC के ऊपर था, LAC का मामला तो बाद में सामने आया है, LOC के ऊपर तो पहले से बिल्डअप था, और कश्मीर का स्टेटस जब चेंज किया उसके हवाले से अभी भी अगर आप देखें, डिसएंगेजमेंट अनाउंस होने के बाद दोनों तरफ से अनाउंस की गई ऑफिशियल लेवल के ऊपर डिसएंगेजमेंट पॉलिसी, लेकिन बिल्डअप जो है वो लद्दाख के अंदर दोनों साइड से, और दोनों साइड से जो है फौजी डिफेंस की बिल्डअप और फौज का और फौजी साजो सामान का, वो उसी तरह से मौजूद है। तो ये अगर हम कहें कि फौरी तौर पे इनका मामला हल हो जाएगा नहीं होगा। चीन के अंदर जो एक उनकी स्टेटमेंट वाज़ह तौर पे सामने आई है कि वो वहाँ से वापस नहीं जाएंगे जिन पॉइंट्स के ऊपर वो पहुँच चुके हुए हैं, और वो एरिया लद्दाख का वो खाली नहीं करेंगे। वो क्लेम करते हैं कि ये उनका एरिया है। रशिया की सपोर्ट का ये दावा कर रहे थे, मुझे तो वहाँ से कोई स्टेटमेंट रशिया के अंदर से ऐसी नहीं, राजनाथ सिंह की जो है वो वहाँ पे होने के बावजूद नहीं नज़र आई जो कि इनकी फेवर में जाती हो। अब ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडियन, और बड़ी ढिठाई के साथ कर रहे हैं कि जी अमेरिका ने चीन के बारे में ये कह दिया है, पोम्पियो ने जो है वो चीन के बारे में ये कह दिया है। ओ भाई, आप अपना देखें, आप सुपर पावर नहीं हैं, आपकी जो ख्वाब हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त होंगे, आप उसके लिए कोशिश जारी रखें, लेकिन अपने साइज़ के मुताबिक बात करें। आप चाइना और अमेरिका के मामले के अंदर टांग अड़ा के और ये गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई सपोर्ट मिलेगी अमेरिका से, तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि इन हालात में असला शसला बेच सकते। पैसा लेकर आपको वो इजराइल भी बेचेगा, वो रशिया भी बेचेगा, और ये जितनी डिफेंस के ऊपर परचेज मोदी साहब कर रहे हैं, ये अपने अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई ज़िया नहीं है। देखिए, फाइनली आप साइज़ में हमसे बड़े हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ हमसे ज़्यादा है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे फौज ने जंग लड़नी है, और प्रोफेशनलिज्म आपका पहले भी फरवरी के अंदर एयरफोर्स का आपका हमने देखा, और अभी भी जो स्ट्राइक्स हो रही हैं LOC के ऊपर दोनों साइड से, वो आपको नजर आ रहा है कि आपका क्या नुकसान हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है। इसलिए ज्यादा बेहतर ये है कि अपनी अवाम के बारे में सोचें, जिनका रोज बरोज जो है वहाँ पे इकोनॉमिकली जो है वो नुकसान हो रहा है आपकी इन हरकतों की वजह से। ठीक चाचू, ये जो सफारतकारों की तादाद को इधर उधर करना होता है, ये भी तो एक किस्म का अंडर प्रेशर लाना होता है ना दूसरे मुल्क को। बेशक ऐसा ही है। ये अपना जो सफारती पूरी दुनिया में तस्लीम शुदा जो असूल हैं, भारत ने कभी भी उन पे अमल दरामद नहीं किया। ये कोई पहली दफा नहीं है, माजी में भी ऐसा ही रवैया रहा है भारत का
کہ جب دل چاہا پاکستان کے سفارتکاروں کو یا ہائی کمیشن کے ملازمین کو جب وہ باہر نکلتے ہیں، بہرحال باہر تو نکلنا ہوتا ہے کسی نہ کسی کام سے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، اپنا کونسل اپنا ہمارے ہائی کمیشن کی عمارت کو گھیر لیا جاتا ہے. یہ ایک نیا رویہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں. اس کے جواب میں پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے لوگ واپس بھیج دیے، ہم نے ان کے لوگ واپس بھیج دیے. لیکن یہ حالات کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کم از کم آپ کے درمیان ایک رابطہ رہتا ہے، اور وہ رابطہ بعض دفعہ جب منقطع ہو جائے تو آپ کو یاد ہے پیچھے وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب دونوں طرف، نہ پاکستان میں ان کا ہائی کمشنر تھا، کمیشن تو کھلا ہوا تھا، لیکن دونوں طرف ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ ہائی کمشنر واپس جا چکے ہوئے تھے. پھر بعد میں بین الرابطہ بحال ہوا. اس وقت ایک ایسے وقت میں جبکہ اپنا انڈیا چائنا کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ بیک وقت دو فرنٹ پہ آسانی سے نہیں لڑ سکتا. یہ اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ چائنا کو بھی انگیج کر لے گا اور پاکستان کو بھی بیک وقت انگیج کر لے گا. یہ آسان کام نہیں ہوتا. پاکستان کے ساتھ تو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ وہ گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے وہ بیک وقت دونوں طرف انگیج ہے، انڈیا کے ساتھ بھی اور افغانستان کے بارڈر پہ بھی، جہاں پہ ہم کو اپنے ہی ملک کے اندر صفایا کرنا پڑا ہے، آپریشن کرنا پڑا ہے، لوگوں کو کچلنا پڑا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ دہشت گردی بے تحاشا پھیل رہی تھی. تو ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس ہے. ہماری جو فوج ہے اس وقت وہ بالکل مکمل ٹرینڈ ہے اس حوالے سے بہ نسبت انڈیا کے، کہ جہاں پہ کہ انہیں کوئی ایسا سامنا نہیں کرنا پڑا سوائے کشمیر کے، جہاں وہ 9 لاکھ فوج گھسی ہوئی ہے اور 10% آبادی کا، اور وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. ظلم کرنا اور کسی دہشت گرد سے لڑنا یا فوج سے لڑنا بڑا فرق ہوتا ہے. نہتے انسان کو مار دیا اور کسی جس کے سامنے اسلحہ ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا بڑا فرق ہوتا ہے. انڈیا اور پاکستان کا یہ بہت زبردست فرق ہے. اور وہ چائنا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے پاکستان کے ساتھ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے پاکستان کے بارڈر پہ آبادیاں ہیں اور مسلمان ہیں، وہاں پہ کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی ہندو نہیں رہتا، وہ سیدھے گھروں پہ گولے مار دیتے ہیں. ہمارے لیے یہ مسئلہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے بھی مسلمان ہیں، لہٰذا ہمیں چن کے ان کے مورچوں کو نشانہ بنانا ہوتا ہے. یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن ہم نشانہ ان کے مورچوں کو ہی بناتے ہیں، یہ وہ بھی جانتے ہیں. یہ ان حالات میں بڑے طریقے سے چلنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے ہماری وزارت خارجہ کو ذرا دیکھتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں، کیسے لے کے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک. راؤ صاحب، ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی جب ٹینشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے بیوروکریٹ ہی ہیں نا، فارن آفس کے لوگ بھی، ان کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے. ملک کے لیے تو ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن ان کے لیے بھی ہوتی ہے. میں اوورآل پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا گوئنگ فارورڈ اگر ڈس انگیجمنٹ ہو جائے گی تو کیا پھر ہم کسی تیسرے ملک کے ذریعے مذاکرات کریں گے؟ پاکستان انڈیا کی فرما رہے ہیں یا انڈیا چائنا کی فرما رہے ہیں؟ پاکستان انڈیا کی. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے، میرا اسٹیٹڈ میں نے ہمیشہ کنسسٹنسی رکھنی ہے بات کرنے میں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ہاسٹیج ہیں کچھ ایشوز کے. ہماری فارن پالیسی ہو جائے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، ان کی فارن پالیسی، ان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ بالکل 2-3 ایشوز کے اوپر ایک بند گلی میں ہیں جس کے آگے وہ سوچتے نہیں ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے لاہور میں اندازہ نہیں ہے جب تک ہم انٹرنیشنل ٹریولنگ بہت زیادہ نہ کریں کہ انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی کتنا اس وقت محنت کر کے 60-70 سال میں اس نے کتنا ایگزرٹ کیا ہے. محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اور پاکستانی جو ہمارے فارن آفس ہے وہ کس طرح سپیس دیتا گیا ہے ان لوگوں کو. جی بالکل. آپ کہیں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، آپ رشیا میں چلے جائیں، آپ کو انڈین ایمبیسی کا سائز نظر آئے گا ورسز پاکستان ایمبیسی کا نظر آئے گا. آپ پیرس چلے جائیں، آپ کو انڈین ایمبیسی نظر آئے گی، پاکستان ایمبیسی نظر آئے گی. واضح فرق ہے، وہ بہت ہیوج انویسٹمنٹس ہیں ان کی. اب یہ سنجیدہ، انتہائی سنجیدہ موضوع ہے کیونکہ ہماری پوری ترقی جو ہے، ہمارا فیوچر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ورکبل تعلقات کے اوپر بیس کرتا ہے. اس 5-6 سال یا 8 سال میں نریندر مودی کے آنے سے
انڈیا کے اندر ایک ہیٹریڈ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ گئی ہے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف. اس کی ایگزیبیشن جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. تو پاکستان میں بھی گئی. جی اچھا, نہیں میں اب اس طرف بھی آتا ہوں. اچھا, ریسیپروکلی پاکستان کے اندر بھی اب ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے, اب میوچول ہیٹریڈز ہیں. وہ میوچول ہیٹریڈز اتنی ڈیپ روٹڈ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے علاوہ کسی تیسرے آپشن پہ غور کرنے کے لیے تیار بم نہیں ہے. مارنے کے علاوہ کوئی بات ٹھیک ہے, نہیں. ہمارے ایسے وزراء ہیں معذرت کے ساتھ جو اتنی کوتاہ اندیشی سے بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں جی کہ ایٹم بم تو مارنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا, بنایا ہم نے اس لیے کہ مارنے کے لیے استعمال کریں. ذرا جا کے پوچھیں نا سر جاپنیز سے کہ ایٹم بم کیا چیز ہے. تو میں سنجیدگی سے انتہائی طالب علم کی حیثیت سے بات کروں گا کہ انٹیلیجنشیا جو تھی دونوں ملکوں کی, انڈیا اور پاکستان کی, وہ درمیان میں ورک کرتی تھی. جیسے کلدیپ نیر تھا, کلدیپ نیر کا کبھی آپ سٹینس سنیں پاکستان کے متعلق, وہ ہمیشہ چاہتا تھا, ایڈیٹر تھے اور بہت بڑا آدمی تھا, کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. پاکستان کی طرف سے بھی بہت آوازیں تھیں, وہ آوازیں آہستہ آہستہ کمزور کر دی گئیں. ان کو ان کے سوسائٹیز نے متون کیا. جی ان کی سوسائٹیز کہتی ہیں, دونوں سوسائٹیز نے. رضوان صاحب اچھا ایک منٹ سر, میں عرض کر لوں, میں عرض کر لوں سر, میں عرض کر لوں سر, گالیاں پڑتی ہیں. ہاں جی, جو میں عرض کر لوں. اچھا سر, اب یہ صورت کو گالیاں پڑتی ہیں یہ کہنے پر. سر میں ایک منٹ سر, میں یہی عرض کر رہا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں. مطلب ان کی اگر فارن منسٹر نے قائد اعظم کے متعلق ایک اچھی کتاب لکھی ہے تو وہاں اسے جلایا گیا ہے. اچھا اب سر یہ جو ہے یہ اتنا بیگیج ہے ہمارے پاس ایک دوسرے سے بد اعتمادی کا کہ اس سے پولیٹیشین بوتھ سائڈز کے وہ دور نہیں کر سکتے. اس کے لیے اسٹیٹس مین ہونا ضروری تھا. میں قائد اعظم کو کوٹ کروں گا. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میں گرمیاں بامبے مالابار ہلز میں اپنے گھر گزاروں گا. اسٹینلے والپورٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں, اگر کوئی تردید کرنا چاہے تردید کر دے. میں آپ کو انڈین انڈیپینڈنٹ ڈے کے اوپر عرض کروں گا کہ پاکستان کا گورنر جنرل جو تھا وہ چیف گیسٹ ہوتا تھا. ہم کہاں تھے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس وقت تعلقات اچھے تھے, لیکن جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ انگیج کرنے کی کیپیسٹی موجود تھی, وہ انگیج کرنے کی کیپیسٹی ہم بالکل لوز کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ہمارا فارن منسٹر جب تک نعرے نہ لگائے انڈیا کے خلاف ہم خوش نہیں ہوتے. جب تک انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے متعلق نیگیٹو بات نہ کرے وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ سمجھائیں کہ اس میں ڈس انگیجمنٹ جو ہے وہ کون کروانے کی ہمت رکھ سکتا ہے, اور یہ انتہائی ڈیفیکلٹ بات ہے. اور یہ چیز جو ہے اگر ہم انڈیا سے نارملائز اپنے تعلقات نہیں کریں گے ہمارے لیے آنے والے وقت میں بے انتہا مشکلات ہیں. وائس ورثہ. اور بات یہ ہے کہ دونوں سوسائٹیز کے اندر جو رویہ آ گیا ہے اس میں غدار سے کم پہ تو بات نہیں ہوتی. ہمارے ایک وزیر اعظم نے انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشن کی بات کی, وہ مودی کا یار اور غدار قرار پایا نا. بھئی آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا کیا بکواس نہیں کی جاتی ان کے خلاف. وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں بھٹی صاحب, لیکن اب آپ اپنی ہی کہانی بیان کرتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. بھائی صاحب میری کہانی تو چھوڑ دیں, وہ تو جو ہے سو ہے, چھوڑیں اس کو کیا کہیں. لیکن ایک بات دیکھیے کہ پاکستان اور انڈیا میں رائٹ فرام 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک 73 سال ہو گئے, ہمارا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا. وہ تب سے شروع ہوا, ہماری پیدائش سے, میری پیدائش سے, آپ کی پیدائش سے پہلے. ماشاءاللہ آپ تو خیر کافی سینئر ہیں میرے سے, لیکن یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ کبھی ختم ہو نہیں سکا ہمارا, کوشش کے باوجود. اس کی بہت ساری اور ریزنز ہیں, بہت سارے پولیٹیشینز نہیں چاہتے تھے, عوام نہیں چاہتے تھے, بہت سارے اس طرح کے مسائل آئے. لیکن ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو انڈیا ہے اور جو پاکستان ہے, یہ دونوں ملکوں کو ہم نے تو سمجھ لیا بہت فوراً ہی, لیکن انڈیا میں آج تک یہ بات ان کو نہیں سمجھ میں آئی کہ پاکستان ایک حقیقت ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کے بغیر انڈیا کا بھی گزارا نہیں ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ورکیبل یا اچھے ریلیشن شپ جس کو آپ کہتے ہیں وہ رکھے. اگر وہ نہیں رکھے گا نقصان اس کا بھی ہے, ہمارا تو ہے ہی ہے. لیکن دیکھیں ہمسایوں سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ہمسائے تبدیل کرنا, آسانی سے اس طرح تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں. اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن انڈیا نے کبھی کوشش نہیں کی ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل پر بات کرنے کی. کبھی وہ دھمکی دیتا ہے کہ جی میں پانی بند کر دوں گا, کشمیر کے اوپر سے پانی نہیں آنے دوں گا. کبھی وہ کہتا ہے جی میں دریا بند کر دوں گا. واجپئی آیا تو تھا نا, واجپئی صاحب اور میاں نواز شریف
दोनों ये चाहते थे कि दोनों तरफ अमन हो और मिलकर काम करें। इंडिया जंग चाहता है ना पाकिस्तान से, तो जंग करे, गुर्बत के खिलाफ हमारे साथ मिलकर जंग कर ले, वो बेरोजगारी के खिलाफ जंग कर ले, हम तैयार हैं उसके साथ मिलकर, हम बिल्कुल शाना बेशाना, मैं भी जाऊंगा, आप भी चलेंगे, हम डॉक्टर साहब को भी ले चलेंगे। नहीं, और दरमियान में जाना शुरू हो गए थे, जाना आना हम शुरू हो गए थे, उसके बाद मोदी गद्दार हो गया। मुझे बताएं ना, मुझे अगर 4 घंटे वहां पे वो अटारी बॉर्डर पे रिटेन कर लेंगे और मुझसे सिर्फ इंटेरोगेशन ही करी जाएंगे जी कि आपकी मूछें बड़ी अच्छी हैं, आप क्या करते हैं वहां पे, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? जब मैं बता रहा हूँ कि जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, पत्रकार हूँ, तो मैं वापस आ जाऊंगा। भट्टी साहब मुझे तो पत्रकार के तौर पे वीजा नहीं मिला, मैं 2 दफा बिजनेसमैन के तौर पे गया हूँ, एंटरप्रेन्योर के तौर पे। चलिए, बहुत शुक्रिया राव साहब, भट्टी साहब, इस्लामाबाद वाले। जी बात कह लीजिए। एक बात इसमें बड़ी ज़रूरी थी, एक बात बड़ी ज़रूरी थी, रह गई। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 90 के अशरे में इंतहा पसंदी परवान चढ़ी और फिर हमने उसका उतार किया, हमने खून देकर जो है उसको ख़त्म किया। ये इंतहा पसंदी उस पार भी इसी तरह परवान चढ़ी है। अब उस पार खून कौन दे जो इससे जान छूटे? इंतहा बिल्कुल ठीक है जी, खून देने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पे कोई, और ना ही बिल्कुल ठीक है जी। वहाँ पे वो जो इंतहा पसंदी है उसको जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुआशरों को मसाइल में दो चार करती है। तमाम साहब का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।